ماشاءاللہ. کیسے ہیں آج عبد اچھا، اس سے پہلے کہ آپ اپنا موضوع شروع کریں، الحمدللہ مجھے ایک صاحب ملے، وہ کہتے ہیں یار نگران شورا سے کہیں کہ بھائی ہر گھر میں لڑائی نہیں ہوتی، بھائی ہمارے گھر میں بڑا سکون ہے، بڑے مزے سے ہم رہتے ہیں. یہ روز کہتے ہیں گھر میں لڑائی ہوتی ہے، میں گھر والوں کو دیکھتا ہوں، گھر والے مجھے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہماری تو کبھی بھی لڑائی نہیں ہوتی. اچھا پھر کہتے ہیں مجھے ڈر یہ ہے کہ تھوڑے دنوں بعد گھر میں کچھ ہو گیا تو گھر والے کہیں گے دیکھو نگران شورا کہتے ہیں نا روز لڑائی ہوتی ہے، آج ہو گئی تو کیا ہو گیا. تو یار ایسا نہیں کرے، یہ بھی تو پازیٹیو پہلو بھی بتائے کہ ماشاءاللہ کئی گھر والوں میں محبتیں بڑھ گئی ہیں، وہ پیار سے رہ رہے ہیں، تو تسی اینج تو نہ کرو نا. اللہ تعالیٰ ان کی محبت سلامت رکھے ماشاءاللہ، اور اللہ کرے کہ کبھی وہ نوبت ہی نہ آئے. اس پر یہ اپنے رب کا شکر ادا کرے کہ ان کے گھر میں اللہ کا شکر ایسے حالات نہیں ہیں. لیکن جب ظاہر بات ہے جب بات کی جاتی تو جنرل بات کی جاتی ہے. ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں نماز پڑھنے پر بات کی جاتی ہے کہ نماز پڑھو، تو کوئی نمازی اٹھ کر کہہ دے کہ بھائی میں نمازی ہوں، مجھے کیوں نماز پڑھانے کی بیان کر رہے ہو. تو چونکہ اکثریت نماز نہیں پڑھ رہی ہوتی اس لیے ظاہر یہ بات کی جائے گی. ہم ادیجہ داڑھی پہ بیان کر رہے ہیں، لیکن اس بات میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس وقت ان دنوں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے آل اوور دا ورلڈ ان ہاؤس ڈیزاسٹر بڑھ چکے ہیں. یہ مطلب میری طرف سے خالی میں بات نہیں کر رہا، باقاعدہ اس کی کیلکولیشن ہے اور پرابلمس تو بڑھ ہی رہے ہیں. اس لیے ہم کوشش یہی کر رہے ہوتے ہیں. اب مثال دیتا ہوں، دنیا میں اربوں کی آبادی ہے، کیا اب کورونا ہوا کتنے کو ہے؟ کورونا ہوا توڑوں کو ہے. دیکھا جائے تو کورونا بہت توڑوں کو ہوا ہے اس کے مقابلے میں. تو کوئی 10-11 لاکھ افیکٹڈ بتائے جاتے ہیں، اس میں سے کچھ دنیا سے چلے گئے تو یہ بتائے جاتے ہیں. 15-16 لاکھ بتاتے ہیں. لیکن دنیا اس وقت کورونا کر رہی ہے. اب کوئی بولے کہ یار اب بھائی میرے کو کورونا نہیں ہے، تو اللہ کا شکر ہے وہ کورونا نہیں ہے، لیکن دنیا میں کورونا ہے تو صحیح نا، اس کا پرابلم تو ہے ہی. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں جب نہیں گھر میں بیٹھتے تھے تب لڑتے تھے، اب تو گھروں میں بیٹھ کے کیا حال ہوتا ہوگا. اللہ آپ کی محبت سلامت رکھے. ظاہر ہے کہ ہر گھر میں نہ لڑائی ہوتی ہے، نہ ہر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، نہ گھر میں ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں، نہ گھر میں میاں بیوی لڑ رہے ہوتے ہیں. بلکہ ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے گھر میں ہوں کہ جن کی عورتوں کے سکون کے دن آ گئے ہوں کہ چلو شکر ہے اللہ کا، ہمارے مطلب یہ گھر والے گھر میں آئے تو صحیح، بیٹھے تو صحیح، کوئی وقت تو ملا ان کو وقت ملا ہوگا. تو یہ اپنی جگہ پر ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا ہوگا. مگر اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ اب تو کتنے برسوں تو کہاں تھے کہ اب لوگ آپ کو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے لاک ڈاؤن کی کیوں مدد لینی پڑی بھائی. تو یہ بھی ہے. تو یہ پہلو وہ بھی غور کرے یار، چلو اس بہانے، یہ کوئی بہانہ اچھا تھوڑی ہے کہ لاک ڈاؤن کا بہانہ مل گیا، ہر اتوار چھٹی ہوتی ہے، ہمارے ہفتہ میں چھٹی ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ اتنی ساری چیزیں سمجھ آئی ہیں کہ سکون اور راحت والا لاک ڈاؤن تو سال میں ایک آدھ بار چھوٹا موٹا ہونا چاہیے. مطلب تکلیف والا ہے، یہ تو ٹینشن والا ہے، لیکن اتنی ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید سالانہ نہیں، اتنے ڈر خوف کے باوجود لوگ گھروں پر نہیں بیٹھے. یعنی ایسا عجیب حال ہے، کچھ سمجھ نہیں پڑتی کہ نہ مکمل بند ہے نہ مکمل کھلا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ بھائی گھر میں رہو تاکہ یہ وائرس پر قابو پایا جائے. اچھا، ایک تعداد جو گھر میں ہے ہی نہیں، تو کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر سے نکلنے سے وائرس پر قابو کیسے پائیں گے. اچھا، جو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اصول پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ انتظار میں ہے کہ نہ جانے کب لاک ڈاؤن ختم ہو کہ بھائی اب گھر میں کب تک بیٹھے ہیں. اور ایک طبقہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو گھر سے نکلے ان کی وجہ سے یہ وائرس پھیل رہا ہے. تو یہ جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اب ان تمام تر باتوں میں آخر پبلک کو سولوشن کیا ملے گا، حل کیا ملے گا؟ کہ مطلب جو گھر میں بیٹھے ہیں وہ گھر میں بیٹھے رہیں گے، جو باہر نکل رہے ہیں وہ باہر نکلتے رہیں گے، جو بے روزگار ہیں ان کے بے روزگاری کا کیا ہوگا، جو دیہڑی پر کام کرتے ہیں ان کی دیہڑیوں کا کیا ہوگا. یعنی اتنی انسٹیبلٹی ہے سوچوں میں، طبیعتوں میں، اچھا بات ماننے میں یا نافذ کرنے میں، نافذ کروانے میں کوئی ایک اسٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی. تو یہ ایک کنٹینیو کنفیوژن ہے. آپ دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، ناظرین بھی دعا کریں کہ کوئی ایک اچھی سی صورت بن جائے، عافیت والی، راحت والی، اور شریعت مطہرہ کو جو پسند آ جائے. آمین. ایسی کوئی صورت بن جائے کہ جس سے مطلب کہ حالات ہمارے مطلب کنٹرول میں آ جائیں اور یہ اس مصیبت سے ہماری نجات مل جائے اور لوگ معمول کی زندگی جو
ایک ہے اس کے مطابق چل پڑے. آمین. بس یہ مطلب میں تو یہ کنفیوز ہوں, میں واقعی کنفیوز ہوں کہ یار یہ ہوگا کیا. کوئی بولا میں تو گھر کے باہر ہوں, دن کو تو رش ہوتا ہے, ٹریفک بھی ہے. اب اپنے بولے گا یار یہ کوئی سناٹا. اب ہم جیسے لوگ جو بالکل کل بھی لاک ڈاؤن میں تھے ایک طرح سے, آج بھی لاک ڈاؤن میں ہی ہیں. ہماری زندگی گھر سے فیضان مدینہ سے گھر 2-4-5% ہمارا ویسے گھر سے نکلنا ہوتا ہے ویکلی یا منتھلی بیس پر. اب تھوڑا زیادہ جدول بن گیا ہے, لیکن جو لوگ گھروں پر بیٹھ گئے. ہمارا نہیں بولو, آپ کا بولو, ایسا تو نہیں کرو. ہاں چلو میرا بول دیتا ہوں, آپ کا تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا مسئلہ. ٹھیک ہے, اب آپ کا تو 3 مہینے کی آواز آ رہی ہے, اس کو 3 مہینے کے لیے بٹھاؤ. لیکن انشاءاللہ آپ سے اکیلے میں آپ سے بات کریں گے. اب دیکھو لائیو چھوڑو گے تو لائیو جواب ملے گا, اس سے بڑی احتیاط کے ساتھ چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی صورت بنا لیں کہ عبدالحبیب بھائی یہ سوسائٹی کا ہوگا کیا. یعنی میں خود کنفیوز ہوں کہ کوئی مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ گھر میں بیٹھنے والے زیادہ ہیں کہ گھر سے باہر نکلنے والے زیادہ ہیں. اور اگر مطلب اصل مسئلہ یہ کہ لوگ ابھی تک تو سیریس ہی نہیں ہو رہے, لوگوں کو یہ سمجھ نہیں پڑ رہی ہوا کیا ہے. دیکھیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا میں ایک ہی ملک ہے جو کلیئر ہوا ہے اس چیز سے, جس نے لاک ڈاؤن باقاعدہ ختم کیا ہے, وہ ہے چائنا. اور اس نے لاک ڈاؤن ختم کیوں کیا کہ اس نے پراپر لاک ڈاؤن لگایا. ہماری قوم تو آدھا تیتر آدھا بٹیر کے حساب سے چل رہی. وہی والی بات ہے کہ کچھ لوگ گھر میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ باہر کب نکلیں گے, کچھ لوگ پہلے ہی باہر ہیں. تو یا تو شارٹ ٹرم پین اٹھا کر لانگ ٹرم گین کیا جاتا. اب وہی آپ والی بات ہے, اللہ ہی کرم کر دے اور کوئی راحت و عافیت والی صورت بنا دے. کرم بھی ہے, اس نے بچایا ہوا ہے اور وہ بچا کر رکھے. میں تو یہ عرض کروں گا کہ وہ اصول و قوانین جو شریعت مطہرہ سے نہیں ٹکراتے, اس پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھلائی اور عافیت کا راستہ بنانے کی کوشش کریں. یہ میری درخواست ہے. اور اس میں مطلب کہ 2 جگہیں عبدالحبیب بھائی بتائی جاتی ہیں کہ جہاں بندہ پریشان نہیں ہوتا. خاص طور پر دیکھیں مساجد, عبادت, یہ سب اپنی جگہ پر ایک اس کی تو مستثنا موجود ہے, اس کی تو کوئی بات ہی الگ ہے. مکے میں پہنچے, مدینے میں پہنچے, کعبے کے سامنے حاضر ہیں, مدینہ پاک میں روزہ انور پر حاضر ہیں, اس کی تو اپنی کیفیات ہیں. لیکن ایک ورلڈ وائڈ ایک جرنل پوائنٹ آف ویو پر ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ 2 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں بندہ پریشان نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے. وہ لائبریری ہے یا لیبورٹری ہے. 2 جگہیں ہیں, لائبریری یا لیبورٹری. کیوں؟ وہاں آدمی ہمیشہ بزی رہتا ہے. لائبریری میں پڑھتا رہتا ہے, لیبورٹری میں تحقیق کرتا رہتا ہے. تو مصروفیت جو ہے نا یہ پریشان ہونے سے بچاتی ہے. جب آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے تو آپ کی پریشانی آپ کی طرف کم سے کم رخ کرے گی, کیونکہ آپ کے پاس دھیان ہی نہیں ہے. پریشانی آ کر کھڑی بھی رہے گی تو آپ کو منہ اٹھا کر دیکھنا ہی نہیں ہے پریشانی کا کہ یار تو آئے کدھر سے, کوئی دروازہ بجا کر چلی جاتی ہے اور آدمی اپنے کام میں بزی رہتا ہے. لہٰذا جو بھی ہیں جب تک اللہ نے منظور کیا ہوگا تب تک یہ سارے معاملہ چلیں گے, اور ہم کو چلنے بھی اللہ کی رضا پر ہمیں راضی رہنا چاہیے. لیکن یہ کہ اپنے آپ کو گھر میں بھی ہر جگہ بزی رکھیں اور اپنے کاموں کو مینیج کر لیں کہ کن کن کاموں میں آپ کو بزی رہنا ہے. انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا. آج بھی میں نے عرض کیا ہے, مدنی چینل پہ بھی کہا ہے, دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اپنے عبادتوں کے, تلاوتوں کے, اوراد و وظائف کے جدول بنا لیں اور اس کے مطابق ڈھلیں, تاکہ جو مسنگ اب تک ہماری زندگی میں رہی, یعنی ہماری زندگی میں جو بڑی مسنگ ہے نا وہ پیسہ نہیں ہے, وہ کاروبار, کام کاج, روزگار نہیں ہے, دن رات لگے ہوئے اس کے. ہماری زندگی کی سب سے بڑی مسنگ عبادت ہے, اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے. اور فرض علم ہم نہ سیکھ سکے, یہ بہت بڑی مسنگ ہے. اور اس مسنگ کو دور کرنے